بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ بادشاہ اورنگزیب کے وزیر کے گھر اچانک ہجوم شروع ہو گیا۔ پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید میاں بیوی کی اپنی ذاتی بات ہوگی، لیکن جب آواز زیادہ دیر تک اور بلند ہوئی تو ارد گرد کے لوگ اپنے گھروں اور بازار سے نکل کر ان کے گھر کی طرف پہنچ گئے اور جا کر اندر دیکھا تو میاں بیوی ایک بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ تمام لوگ تماشائی بن کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن اتنے میں ایک بڑا بزرگ ان کے گھر میں داخل ہوا اور اس کی بیوی کو کہا، بیٹی تم اپنے شوہر سے کیوں جھگڑا کر رہی ہو؟ اس کی بیوی تفصیل سے سب کچھ بتانے لگی۔ اس نے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا شوہر بادشاہ کا وزیر ہے، اسی وجہ سے اس کی تنخواہ بھی ملازم سے بہت اچھی ہے اور میں بھی قلعے میں ایک ملازمہ کا کام کرتی ہوں، لہٰذا میں بھی کچھ نہ کچھ کما لیتی ہوں۔ تو اتنے میں وہ بزرگ بولا، بیٹی آخر تمہارے شوہر سے جھگڑا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا، بابا جی میرا شوہر کئی سالوں سے مجھ سے چھپ کر دو غریب بیوہ عورتوں کی کفالت کر رہا ہے اور اس بات کی مجھے کچھ بھی خبر نہیں۔ تو اتنے میں وہ بزرگ بولا، بیٹی اب تو تمہیں پتہ چل گیا اس میں جھگڑا کرنے کی کیا بات ہے۔ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا شوہر اتنے اچھے عہدے پر منصب ہونے کے بعد بھی مغرور نہیں ہوا اور غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر دوسری عورتوں پر دولت اڑاتا پھرے۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہنے لگا، بابا جی آپ ہی بتائیں کیا غریبوں کی مدد کرنا دولت کو اڑانے کے مترادف ہے؟ تو اتنے میں بزرگ کہنے لگا، لا حول ولا قوت، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا شوہر اتنے عہدے سے دو بیوہ عورتوں کی کفالت کر رہا ہے لیکن پھر بھی تمہیں کبھی تنگی محسوس نہیں ہوئی، تمہارے گھر میں کتنی برکت ہے، باقی گھروں کی نسبت تمہارے گھر میں ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے، تمہیں اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اکٹھا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم باقی لوگوں میں بانٹتے پھریں۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہنے لگا، جب تک میں کمانے کے قابل ہوں میں اسی طرح غریبوں کی مدد کرتا رہوں گا، میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر بزرگ نے اس آدمی کو کہا، بیٹا تمہاری بیوی کے رگوں میں شیطان بیٹھ گیا ہے، لہٰذا تمہیں اپنے گھر کو بچانے کے لیے بیوی کی بات کو ماننا ہوگا اور ہم دو بیوہ عورتوں کی کفالت کی ذمہ داری بادشاہ اورنگزیب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا، بابا جی میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے نہ ہی اپنی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے گھر کو بچانے کی ضرورت ہے، ایسے گھر کو آباد کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اجڑ جائے۔ یہ سب سن کر بزرگ حیران و پریشان ہو گیا اور لوگوں کو کہا، ہمیں اس مقدمے کو لے کر سیدھا بادشاہ کے پاس جانا چاہیے، وہی اس مسئلے کا حل نکالے گا۔ تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور میاں بیوی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب یہ مقدمہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے ساری بات تفصیل سے سنی اور سب سننے کے بعد اس عورت کو ہدایت کی کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا شوہر ایک نیک دل اور سخی انسان ہے، اتنے بڑے عہدے پر منصب ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے سے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن شیطان اس عورت کے دماغ میں گھس چکا تھا، لہٰذا عورت پھر بھی نہ مانی۔ تو اتنے میں بادشاہ نے اس عورت کو کہا، اگر تیرا شوہر اپنی بات پر قائم رہے تو تو کیا کرے گی؟ اس کی بیوی نے کہا، اگر میرا شوہر اسی طرح اپنی بات پر قائم رہا تو میں اسے خلا لے کر اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں گی۔ بادشاہ اورنگزیب نے اس کی بیوی کو کہا کہ تمہیں اپنے اس فیصلے کو ایک بار پھر سوچنا چاہیے۔ تو پھر بھی وہ عورت نہ مانی، اسی طرح سے وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ فلاں جگہ جا کر ایک فقیر ایک خچر کو چرا رہا ہوگا، اس کو اس کے خچر سمیت لے کر سیدھا قلعے میں حاضر کرو۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن تمام لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر اس مقدمے کے دوران اس بوڑھے فقیر کو اپنے خچر کے ساتھ قلعے میں بلانے کے پیچھے آخر ہمارے بادشاہ کا کیا مقصد ہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ نظروں سے بادشاہ کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد وہ بزرگ فقیر اپنے خچر کے ساتھ ایک قلعے میں داخل ہوا۔ خچر کے چلنے کے انداز سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا خچر نابینا تھا۔ تمام لوگ اس کو حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے فقیر کو کہا، اپنی کہانی سناؤ۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا، بادشاہ سلامت جوانی سے یہ خچر میرے ساتھ تھا
اور میں اس پر بردباری کا کام لیتا تھا اور میں نے اسے بہت فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن چند سال پہلے اس خچر کو کوئی عجیب بیماری ہوئی جس کی وجہ سے اس کی بینائی چلے گئی اور یہ اندھا ہو گیا۔ اگر میں چاہتا تو اس خچر کو آدھی قیمت میں بازار میں فروخت کر دیتا اور پھر اس سے جنگل میں جا کر چھوڑ دیتا، کیونکہ نہ تو یہ میرے کسی کام کا تھا اور الٹا مجھے اس کے چارے کا بندوبست بھی کرنا پڑتا، لیکن میں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ میں اسے اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر اس خچر کے پچھلے کئی سالوں سے مفت میں دوسرے جانوروں کے نسبت اچھا چارہ کھلاتا ہوں، وقت پر پانی پلاتا ہوں اور خود اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ ہر وقت جو ہر جگہ قافلے تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ان میں آدھا سامان میرے تاجر لے کر جا رہے ہیں۔ تمام لوگ بڑے حیران ہو گئے اور شکل سے دیکھنے والا عام فقیر جس کے پاس ایک نابینا خچر ہے، وہ اتنا امیر کیسے بن گیا؟ تو اتنے میں وہ پھر فقیر کہنے لگا، جب تک یہ خچر صحت مند تھا اور میں اس پر سامان لاتا تو اس وقت میں سارا دن محنت کے باوجود چند سکے کما پاتا، جس سے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ خچر بیمار ہوا اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور جب سے میں اس کی خدمت کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے میری مزدوری کو میرے کاروبار میں بدل دیا اور میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہو گئی اور میرے پاس 100 گھوڑوں پر مشتمل گھوڑوں کا استبل ہے۔ میرے پاس بڑے بڑے بیڑوں کے ریوڑ ہیں جن کو چرانے کے لیے میں نے مزدور مقرر کیے ہوئے ہیں، اور بازار میں بہت ساری دکانیں صرف میری تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن میں صرف ایک راز جان چکا تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ مجھے اس خچر کی خدمت کے بدلے دے رہا ہے۔ اگر میں چاہتا تو اس خچر کی خدمت کے لیے کسی مزدور کو مقرر کر سکتا تھا، لیکن میں نے سارے کام مزدور سے کروانا شروع کر دیے۔ لیکن خود ابھی اتنی دولت ہونے کے باوجود اس خچر کی خدمت میں خود کر رہا ہوں، اور اسی خچر کی خدمت کے بدلے میرے کاروبار میں برکت ہونے لگی اور میں ایک عام سے مزدور سے ایک بہت بڑا کاروباری بن گیا ہوں جس کے نیچے سینکڑوں تاجر کام کرتے۔ اور سب سے بڑی بات، جو سکون مجھے زندگی میں نہیں ملا، اب وہ سکون مجھے اپنے گھر میں ملتا ہے۔ یہ بات بادشاہ اورنگزیب نے سنی تو تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، جب اللہ تعالیٰ خچر کی خدمت کرنے پر اپنے گناہ گار بندے کو اتنا نواز سکتا ہے تو آپ بتائیں، اے میری بہن، اگر تم اپنے شوہر کو، ان 2 بیوہ جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، اگر تمہارا شوہر ان کی کفالت کر رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کتنا بڑا اجر دے گا۔ کیا کبھی تو نے یہ سوچا ہے کہ یہ باتیں سن کر وہ عورت اسی وقت رونے لگی اور کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوں اور میں اپنے شوہر سمیت تمام لوگوں سے، حتیٰ کہ ان 2 بیوہ عورتوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اور میں آج سے وعدہ کرتی ہوں کہ صرف میرا شوہر ان 2 بیوہ عورتوں کی کفالت کرے گا، بلکہ خود ان کو اپنے گھر لے آؤں گی اور خود میں ان کی بیٹی بن کر خدمت کروں گی۔ جب یہ بات اس عورت نے کہی، بادشاہ اورنگزیب مسکرانے لگے اور کہا، اس کا اجر تمہیں اللہ بہت جلد دے گا۔ اسی طرح بادشاہ اورنگزیب کی عقل مندی کی وجہ سے ایک بہت بڑا گھر تباہ ہونے سے بچ گیا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔